السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته في النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جس موضوع پر ہمیں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ موضوع ہے رحمان کے خاص بندے، رحمان کے اسپیشل بندے، اللہ کے مقرب، محبوب اور پیارے بندے کون ہیں؟ گویا کہ ایک سوال ہے کہ کیا اللہ کے کچھ خاص بندے بھی ہوتے ہیں یا سب کے سب عام ہوتے ہیں؟ اور اگر اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں تو وہ کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ ان کے اندر کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر قرآن کریم کی 25ویں سورت سورہ فرقان کے آخری رکوع میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع اور آخری آیتوں میں اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان کیا کہ میرے یہ خاص بندے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی صفات ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، دنیا میں عزت و راحت کا طلبگار ہو اور اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کا طالب ہو اور آخرت میں جنت کی بیش بہا نعمتوں کا مالک بننا چاہتا ہو تو اس کو یہ جو رحمان کے خاص بندوں کی صفات ہیں ان صفات کو اپنی زندگی میں اتارنی پڑے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک کامیابی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنت کا وارث انہی بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ کون ہے یہ نیک لوگ؟ کون ہے یہ متقی اور پرہیزگار؟
یہ وہی پرہیزگار متقی اور جنتی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اور جن کی صفات اور خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے، یہ اللہ کے خاص مقرب اور پیارے بندوں کی صفات ہے، یہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کی صفات ہے، اور ان صفات کو اپنانا پڑے گا اگر دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی صفت فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، جن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، متکبرانہ انداز میں نہیں چلتے ہیں، بلکہ تواضع اور عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے وہ ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اندر تواضع، ان کی چال چلن میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے لباس میں، ان کے گفتار میں، ان کے کردار میں، ان کی ہر چیز میں تواضع، عاجزی، انکساری ٹپکتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو جب نصیحت کیا تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر تکبر کرتے ہوئے مت چلو۔ ایک بزرگ کے سامنے کوئی بادشاہ گزر رہا تھا تو بزرگ نے اس سے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، کیوں اتنا اتراتے ہو، کیوں اتنی اکڑ کے چل رہے ہو، کیا ہے تیری اوقات، تیرے پاس ہے کیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا، تو اپنی حیثیت کو بھول چکا ہے؟ تیری حیثیت، تیری اوقات یہ ہے کہ تو گندے پانی سے پیدا ہوا، تیری ابتدا، تیری زندگی کا آغاز جو ہوا ہے وہ نطفے سے ہوا ہے، گندا نطفہ، غلیظ نطفہ، جو کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک ہو جائے، اس غلیظ گندے نطفے سے، پانی سے تیری ابتدا ہوئی ہے، تیری پیدائش ہوئی ہے، تو اس سے پیدا ہو، اور تیری درمیانی زندگی کا یہ حال ہے کہ تو پیٹ کے اندر غلاظت لے کے چلتا ہے، تیرے پیٹ میں غلاظت اور گندگی بڑی ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہے کہ تو مرے گا تو قبر میں تیرے پورے جسم اور جسم کا ہر عضو وہ گل سر کر کے کیڑوں کے حوالے ہو جائیں گے، کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں گے، تیری ابتدا بھی غلیظ، تیری درمیانی بھی غلیظ ہے، اور تو جب مرے گا مٹی کے حوالے کیا جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، وہاں بھی تو گلسر کر کے بدبودار جسم، تیرا جسم بدبودار ہو جائے گا۔ یہ ہے تیری اوقات۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک کودتا ہوا نطفہ، ایک منی کا ایک قطرہ کودتا ہوا، چھلانگ لگاتا ہوا اس قطرے سے بنایا ہے۔ تو یہ انسان کے اوقات ہے۔ تو انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی اترائے گا نہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی صفت رحمان کے جو خاص بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوا کرتا، بڑائی اس کی زندگی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے چھوٹا
سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہے کہ کوئی اس کو کچھ بھی کہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. یہ تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اندر سے یہ چاہنا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، کہیں میں جاؤں مجلس میں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے. آج کم و بیش ہر افراد، ہر فرد جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے. یہ میں ہوں، یہ میں پن جو ہے آدمی کے اندر سے نہیں نکلتا ہے. کوئی کسی کو کچھ بول دیا تو جب تک وہ اس کو جواب نہیں دے گا اس کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے. مجھے بولنے والے تم کون ہوتے ہو؟ مجھے تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ جو میں پن ہے، یہ جو غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ بڑائی، یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. بالآخر دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے. اسی تکبر نے ابلیس کو ذلیل کیا. تکبر عزازیل را خار کرد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر نے ابلیس شیطان کو ذلیل کیا تھا. اس کے اندر تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. جب پوچھا گیا تو اس نے دلیل بازی کی، حجت بازی کی، اللہ کے سامنے اس نے مجادلہ کیا، مباحثہ کیا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بلندی کو جاتی ہے اور مٹی کو اوپر پھینکو تو وہ نیچے گر جاتی ہے. میں بھلا اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم سے روگردانی کیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کے اس تکبر نے اس کو قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ذلیل کر کے رکھ دیا، برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، پستی اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے کے لوگوں کی بکریوں کو دھویا کرتے تھے، دودھ نکال کر کے دے دیا کرتے تھے. کوئی بھی بچی آتی تھی، بچہ آتا تھا، ذرا سا ہماری بکری کا دودھ نکال دو، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً جا کر کے دودھ نکال دیتے تھے. لیکن جب خلیفۃ المسلمین بنائے گئے اور اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اتنی بڑی کرسی مل گئی، تو ایک بچی کی زبان سے ایک دن آواز نکلی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اب تو خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے، اب کہاں سے وہ ہماری بکریوں کے دودھ نکالیں گے، وہ تو بڑے بن گئے. یہ آواز جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کانوں تک پہنچی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، بلکہ میں اسی طریقے سے معاملہ کروں گا اور میرے رویے میں، میرے سلوک میں کسی قسم کا کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. میں اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود بھی جس طریقے سے خلیفہ بننے سے پہلے اپنے محلے کے بکریوں کو دھویا کرتا تھا، آج بھی میں وہ سلسلہ جاری رکھوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، کسی کا رتبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے. جوتا پھٹ جاتا تھا اس کو خود سی لیا کرتے تھے.
کپڑے پھٹ جاتے تھے خود سے سی لیا کرتے تھے، مشکزے میں پانی کبھی خود سے بھر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اپنے گھر میں خود سے جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ اور کبھی کبھی نیچے زمین میں سو جایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سب کی سادگی دیکھیے کہ خلیفۃ المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سادگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہی اون کے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کپڑوں میں چمڑے کے کتنے پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ جب حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصی آزاد ہوئی ہے، بیت المقدس کو آزاد کرایا گیا، تو وہ لوگ جو ہے چابی حوالہ نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام کے لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو حوالہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو بلائیے، ذرا ہم ان کو دیکھیں گے اور انہی کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط آتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک ہی سواری ہے، اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا جو غلام ہے، اسلم غلام کا نام اسلم، ان کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ سواری دو نہیں تھی، ایک ہی سواری تھی۔ تو چلتے چلتے کچھ آبادی سے باہر جانے کے بعد، مدینہ سے نکلنے کے بعد، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلم اب تم سوار ہو جاؤ، اب تمہاری باری ہے، میں پیدل چلوں گا اور تم سواری پر اب سوار ہو جاؤ۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو غلام ہیں امیر المؤمنین کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے آپ کے سامنے اور سواری پر سوار ہو سکتا ہوں، آپ تو ہمارے حاکم ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ دونوں نے کہا کہ نہیں، باری باری ہم جو ہے سفر کریں گے، کچھ دیر تم سوار ہو جاؤ گے اور میں پیدل چلا کروں گا، اور کچھ دیر جو ہے میں سوار ہو جاؤں گا، تم پیدل چلا کرو گے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم پر اسلم نامی جو غلام ہے وہ سوار ہو گئے، اور خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور سواری کی رسی اور نکیر کو پکڑ کے آگے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بالکل بیت المقدس قریب آ گیا ہے، فلسطین کے قریب پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، تو اس وقت سواری پر سوار ہونے کی جو باری تھی وہ غلام کی باری تھی، اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدل چلنے کی باری آئی۔ تو وہاں پہ یہ اسلم نامی غلام جب قریب آ رہا ہے، بیت المقدس نظر آ رہا ہے، تو یہ اتر جاتے ہیں، اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے، لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ غلام جو ہے سوار ہے اور جو آقا ہے وہ پیدل چل رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا، آپ سوار ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انصاف تو انصاف ہوتا ہے، تمہاری باری ہے، اس وقت تمہاری باری بیٹھنے کی ہے، سوار ہونے کی ہے، تم سوار ہو کے جاؤ۔ میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس سادگی کو دیکھ کر کے اور اس عدل و انصاف کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ سواری کو بٹھائے، غلام کو بٹھائے اونٹ پر، خود چلے پیدل، غلام کو بٹھائے اونٹ پر، خود چلے پیدل، ایسے رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ تو یہ تواضع اور عاجزی اللہ کے یہاں انسان کو بڑا مقام دلا دیتا ہے۔ تواضع اور عاجزی سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور تکبر جو ہوتا ہے، وہ متکبر جو ہوتا ہے، جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ
اور سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان ہے، وہ سب سے زیادہ مقبوض ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، جنتی لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کمزور اور ہر حقیر سمجھے جانے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے والے جو کمزور، جو معاشرے میں جن کی کوئی عزت نہیں، جن کی باتیں نہیں مانی جاتی، جن کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، جن کی رائے اور جن کے مشورے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، بالکل کمزور، کل ضعیف متضعف، ہر کمزور اور ہر ایسے لوگ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کو کمتر خیال کیا جاتا ہے، ایسے لوگ جنتی ہوں گے۔ کہ وہ اگر قسم کھا لے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو توڑنے نہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر کے دکھا دے، ایسے لوگ۔ اور پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ کل عتل، ہر جھگڑالو، ہر ضدی، ہر حد دھرمی لوگ۔ جہنمی کے بارے میں بتایا کہ ہر قسم وہ جو جھگڑالو ہوتے ہیں، سخت مزاج، تو شروع اور ضدی قسم کے، کبھی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کی صلاحیت نہیں، ہمیشہ منوانا ہی چاہتا ہے، چاہے سامنے والا وہ حق بولے یا غلط بولے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حق بھی بول رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اس میں عار سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری بے عزتی ہو جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے بارے میں مذمت بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا اچھا کپڑا پہنے اور اچھا رہے، اچھا کھائے، اچھا کپڑا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے اور پاکیزگی، نظافت کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تکبر کیا ہے، بڑائی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کو قبول نہ کرنا، سامنے والا صحیح بول رہا ہے پھر بھی قبول نہیں کرنا، اپنے ہی بات پہ جمع ہوا ہے کہ میری ہی چلنا، میری ہی بات ہر جگہ مانی جائے اور ہماری ہی بات سب جگہ چلے، یہ ہے اصل میں تکبر، یہ ہے بڑائی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، ان خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی، مسکنت اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ علماء نے بتلایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، علماء نے لکھا ہے، کچھ علماء نے، کہ وہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اللہ کے دربار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے؟ کیونکہ یہ تو مہمان تھے، مہمان جب جاتا ہے تو میزبان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے، کچھ مٹھائی، کچھ بھی لے کر جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، محبوب کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا اللہ، آپ کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ آپ تو بے نیاز ہیں، سارے خزانے آپ ہی کے ہیں، آپ کے پاس کیا لے کر آنا تھا؟ تو اللہ نے پوچھا، میرے محبوب، بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن تم آئے ہو، دنیا کا دستور ہے، مہمان کہیں جاتا ہے تو میزبان کے لیے کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ اے اللہ، ایسی ہی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے اور کہا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اے میرے اللہ، میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں تواضع لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے اندر نہیں ہے، میں مسکنت اور چھوٹا پن لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو سب سے بڑا ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ بڑا کیوں عاجزی اختیار کرے گا؟ اس کو تواضع اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز
پیش کیا ہے جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ دنیا والے کسی شہر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز لے کر کے جاتے ہیں جو وہاں نہیں ملتی ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہار اور یو پی کے لوگ آپ کے یہاں سے نان روٹی لے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز وہاں نہیں ملتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم کسی شہر میں کسی کے پاس وہ چیز لے آ کر کے پیش کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ملتی، وہاں پہ عام طور پر نہیں ملتی، تو وہ چیزوں سے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس تواضع نہیں، اللہ کے پاس تواضع نہیں، اللہ کے پاس عاجزی نہیں، اللہ کے پاس تضرع نہیں ہے۔ یہ چیز جب بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میرے بندے مجھے پکارنے سے دور بھاگتے ہیں، گریز اختیار کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، میرے سامنے نہیں گر گراتے ہیں، ایسے میرے بندوں کو میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے، تکبر پسند نہیں۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اور تواضع کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل جب بنے گا تو تواضع آئے گا۔ دل میں جب غلاظت بھری ہوئی رہے گی تو انسان کی وہ چیزیں جو ہے اس کے اعضاء سے، اس کے اعمال سے بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے قلب کی اصلاح ضروری ہے، دل کی اصلاح دل والوں کے پاس جا کر کے کرنی ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی والوں کے پاس جا کر کے ٹھیک کرتے ہیں، دل خراب ہو جائے تو اس دل کا اصلاح اہل اللہ کے پاس، ولی اللہ کے پاس، وہاں جا کر کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ حسد، جلن، بغض، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کی بیماریوں کا علاج دل والوں کے پاس جا کر کے اہل اللہ کی صحبت اولیاء، ان کے یہاں جائیں گے، کچھ ڈانٹ پڑے گی اور جو ہے ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے، تو پھر ہمارے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں گھسی ہوئی ہے؟ کیونکہ دل کے حالات بدلے ہوئے نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت بس گئی، اللہ کی محبت نکل گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اہل اللہ کی ایک پل کی صحبت، فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نفل نماز 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے کسی ولی اللہ کی صحبت مل جائے تو 100 سالہ عبادتیں بے ریا، یعنی ایسی عبادت جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، ایسی پیور خالص اوریجنل عبادت سے ولی اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت بہتر ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اور زیادہ یہ کر کے کہا کہ 100 سال نہیں 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے کسی اہل اللہ، کسی دل والے کی ایک پل کی صحبت اگر نصیب ہو جائے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو تعلق دیوبند کے بہت بڑے محترم گزرے اور کئی سال تک اہتمام سنبھالے، اور ان کے اہتمام، اور جب وہ محتمل رہے کہ ان کے دور میں تعلق دیوبند کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 18-20 سال کی عمر میں اتنا بڑا عہدہ مل گیا، بہت بڑے شہید اور خطیب تھے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب عربی منجم میں مقامات ایک کتاب ہے، بہت بھاری کتاب ہے، جب وہ مقامات پڑھتے تھے تو اسی دور میں وہ عربی میں اشعار بنانا شروع کر دیا، اتنی صلاحیت اللہ نے دی۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، 66 کے سال میں تقریباً شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد پھر کچھ گھر حاضری کرنے لگے کلاس میں، تو شکایت پہنچی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ پھر جو ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہیں فرمایا، بلکہ ان کی جو نئی نویلی اہلیہ تھی، بیوی تھی، ان کو پردے میں سمجھایا
کیا سمجھایا کہ بیٹی اگر طیب بن گیا تو پورے دنیا کو پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا اور بہت فیض پہنچے گا اور تم بھی خوش ہوگی. اور اگر طیب اس کو بگڑ گیا اور تم نے اس کو جو ہے اس پر توجہ نہیں دیا اور صحیح طریقے سے اس کا یہ نہیں کیا تو پھر سمجھ لو بہت نقصان ہوگا. اس طریقے سے نصیحت کیا. اس کے بعد قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہنیاں تھی وہ بہت سختی کرنے لگی. جو ہی کلاس کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ بہت سختی کے ساتھ کلاس میں بھیج دیتی تھی. تو زمانہ طالب علم میں شادی ہو چکی تھی اور 18 سال کی عمر میں تمام علوم مدارس کے جو علوم ہیں علوم نبوت وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور اتنی کم عمری میں ان کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بھی بنا دیا گیا. ظاہر ہے ایک تو اتنا علم اور خاندان بھی اتنا اعلیٰ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے, سید خاندان سے, اتنے بڑے اونچے خاندان سے, اور پھر اتنی کم عمری میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا دیا جائے تو تھوڑی سی ان کے اندر پڑھائی آ گئی. احساس ہونے لگا کہ میرے اندر پڑھائی آ رہی. تو محسوس کر لیے کہ دل میرا بیمار پڑنے لگا ہے. تو فوراً پہنچے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون اور حضرت کی خدمت میں جا کر کے اپنے دل کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے چلے گئے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون آئے ہیں. تو ان کو کیا کام دیا آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے. مسجد کے باہر مصلیوں کی چپل کو سیدھے کرنے کا کام کرا دیا. دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہے, چونکہ علاج دل کا کرنا ہے, تکبر کا علاج کرنا ہے, وہ جو بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنا ہے, تو مسجد کے باہر جو مصلی ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا کام دے دیا. تو قاری طیب صاحب کو اتنا نیچا کام دے دیا گیا ہے. تو جو اچھی چپل تھی, نئی چپل ہوتی تھی, ان چپل کو وہ اچھی طرح سے سیدھی کرتے تھے, اور جو پرانی چپل ہوتی تھی ان کو ایسے ہی اچھی طرح سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو ایک مرتبہ دیکھ لیے مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو پھر ان کو ڈانٹا اور بہت زبردست طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کیا. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے میرے بھائی یہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہوتا ہے, گھر میں رہ کر یہ علاج نہیں ہوتا ہے. اور جب دل کا علاج ہو جائے تو پھر اس دل میں اللہ بستا ہے, دنیا کی محبت نکل جاتی ہے, پھر نمازوں میں لطف آنے لگتا ہے, قرآن میں لطف آنے لگتا ہے, اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, ذکر اللہ میں مزہ آتا ہے. آج نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے, کیوں؟ دل گندا ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ, کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, الا وہی القلب, وہ دل ہے. اگر دل صحیح ہے جسم کے سارے اعضاء صحیح ہیں, اور اگر دل خراب ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو پھر سارے اعضاء بیمار پڑ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا. تو میرے بھائیوں دل کا علاج جو ہے کرنا ضروری ہے. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, یہ حسد, کینہ, بغض, بڑائی, تکبر, یہ دل کی بیماریاں ہیں, اور دل کی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے. تبھی جا کر کے اس میں اللہ کی محبت بستی ہے. ابھی ایک بہت بڑی شخصیت آپ حضرات نام سنے ہوں گے, خادم القرآن, عامر المساجد, جنہوں نے تقریباً 7,000 مسجدیں بنائی پورے ہندوستان میں, اور ہزاروں مدرسے ان کی سرپرستی میں چل رہے تھے. مولانا غلام محمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, جو 4 مئی کو اس دنیا سے کوچ فرما گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت بڑی شخصیت, ایسی شخصیت سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہے. اور جب موت آئی ہے, اللہ اکبر, تعزیتی پروگرام ہوا. اس پروگرام میں جو ان کے فرزند مولانا حذیفہ بسطامی نے بتایا کہ ایسی قابل رشک موت کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, میں بھی ابا جان کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا, اور ایسے ہی بس دنیا سے چلے گئے. ذرہ برابر بھی ان کے جسم پر موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. ایسے اللہ کے ولی ہوتے. ان کی سادگی کا یہ عالم تھا, اتنی سادگی زندگی میں تھی, دنیا کی محبت نہیں, ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت نہیں. حالانکہ
अरब पति, खरब पति, करोड़पति लोग उनके आजू बाजू हमेशा रहते थे। दुनिया उनके कदमों में, दौलत उनके कदमों में, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया को उस नजर से नहीं देखा, दुनिया की दौलत को कभी अहमियत नहीं दिया। उनके फर्जंद ने बताया, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद ने, कि एक मरतबा हम लोग सफर में जा रहे थे और मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी, तो अचानक से तेल खत्म हो गया, कार में डीजल खत्म हो गया। तो जनाब ने कहा, हजरत कुछ पैसे दे दीजिए, डीजल डलवाना है। तो हजरत ने अपने जेब को टटोला तो पैसे दिए। तो हजरत ने फिर अपने फर्जंद से कहा, मौलाना हुज़ैफा मुस्तामी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो। उन्होंने भी अपने जेब को टटोला तो पैसे दिए। तो वो जो नई नई मेरी दुल्हन थी, अभी भी शादी हुई थी बच्चे की, मौलाना हुज़ैफा साहब की, उन्होंने अपनी अहलिया से कहा, तुम्हारे पर्स में कुछ पैसे रखे हो तो दे दो। उन्होंने 500 या 1000 रुपये निकाल करके दिए। फिर जो है डीजल डलवाया गया और आगे गाड़ी जब आगे बढ़ी तो हजरत थोड़ी देर आगे जाकर के गाड़ी को रुकवाए और कहने लगे, हुज़ैफा मुझे बहुत खुशी हुई, आज मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने पूछा, किस बात पर खुशी हुई? तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया की मोहब्बत से मुझे दूर रखा, मेरी औलाद और नस्ल को भी दूर रखा है। यानी हालांकि डांटने का मकाम था कि कुछ पैसे उसे का इंतजाम करके तुम्हें सफर करना था, ऐसे ही निकल पड़े, लेकिन देखिए तरबियत किस अंदाज में की है। शुरू ही से वो फरमाते हैं कि बचपन से जब मैं बोलना शुरू किया तो मेरे वालिद माजिद, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वो हदीस जो है बार बार हमें याद दिलाते रहे कि हुब्बुद दुनिया का के रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। ये हदीस बार बार हमारे दिमाग में और हमारे जहनों में जो है बार बार दोहराते थे। इस तरीके से अपनी औलाद की तरबियत। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इतनी अजीम शख्सियत और जब इस तरीके से वो जिंदगी गुजार करके गए हैं और इतना तवाज़ु और आजिज़ी, कभी किसी को नहीं डांटे, कभी किसी के साथ बदअखलाकी का मामला नहीं। हर एक, चाहे वो उनके शागिर्द हो, चाहे वो उस मदरसे के मदरसा इशाअतुल अक़ल हुआ जो हजरत का बनाया हुआ इदारा है, तकरीबन 20,000 स्टूडेंट तलबा वहाँ से तालीम, इतना बड़ा इदारा है, पूरे मुल्क का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इदारा तामीरी एतबार से, तलबा के तादाद के एतबार से। लेकिन उस मदरसे के अंदर वहाँ के बच्चे हजरत के हुस्न अखलाक और हजरत की सादगी, तवाज़ु, आजिज़ी, इन सारी चीज़ों की गवाही दे रहे हैं। तो एक आजिज़ी का पैकर, तवाज़ु का एक मुजस्सम थे मौलाना गुलाम मुस्तफी रहमतुल्लाह अलैह। और इतनी अच्छी मौत हुई कि उनके फर्जंद कहते हैं कि हमें ज़रा बराबर एहसास नहीं हुआ, बात करते करते चले गए। बात तो कई दिन पहले पर हो गई थी, लेकिन ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। तो मैंने अपने अब्बू के जो है आंखें को बंद करके, आंखों को पेशानी पे हाथ रख करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत को दोहराते हुए मैंने कहा कि तिब्ता हय्यन व तिब्ता मय्यतन, कि ए अब्बा जान, आपकी ज़िंदगी भी काबिल रश्क थी और आपकी मौत भी काबिल रश्क है। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, तक़वा वाली ज़िंदगी, तो अल्लाह उनको इतनी प्यारी मौत देता है। तो मेरे भाइयों, ये रहमान के जो ख़ास बंदे होते हैं, उनकी पहली सिफत ये है कि उनकी ज़िंदगी में तवाज़ु होता है, आजिज़ी, इनकिसारी, छोटापन, तकब्बुर, बड़ाई से वो अपने आप को दूर रखता है, शोहरत और नामोरी से अपने आप को दूर रखता है और सादगी के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पहली सिफत है। आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह जो बकिया सिफात हैं, रहमान के ख़ास बंदों के औसाफ और सिफात, पहली सिफत का हमने आज उसकी रोशनी में और उसकी तफसीलात को बयान किया है। बकिया 14 सिफात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों की 15 कामों को, 15 सिफात को बयान किया है। जो बंदा भी इन 15 सिफात को अपनी ज़िंदगी में लाएगा, इन 15 कामों पर अमल करके दुनिया से जाएगा, आखिरत में उसको तो जो इनाम मिलना है जन्नत की शक्ल में, क्या का इनाम, उसका भी आखिर में तज़किरा किया। उलाइका युज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ूना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। आखिर में
جو بندہ بھی ان 15 صفات کو اپنا کر زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ کیا اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، کیا کیا انعامات دیں گے، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔